بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم، میں ہوں طارق محمود۔ حکومت کی جانب سے آج شام وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب نے ایک بھرپور پریس کانفرنس کی، ان امنڈمنٹس کا حوالہ دیا جو نیب کے جو قوانین ہیں اس میں ترامیم کے حوالے سے اپوزیشن نے سجیسٹ کی تھی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جو 34 ترامیم ہیں اس کا مقصد ہی این آر او مانگنا تھا، اور این آر او سے جو فائدہ اٹھانے والوں کی لسٹ بیان کی انہوں نے، اس لسٹ کے اندر اپوزیشن کے تمام سرکردہ رہنما، جس میں آصف علی زرداری، میاں محمد نواز شریف صاحب، شہباز شریف، فریال تالپور صاحبہ، شہباز شریف کی فیملی، احسن اقبال، یعنی جو نام بھی آپ کے سامنے آ سکتے ہیں وہ سب نام انہوں نے لیا کہ یہ اس کے بینیفیشری ہوتے۔ تو یہ وہ این آر او تھا جو ایک امنڈمنٹ کی صورت کے اندر وہ حکومت سے مانگ رہے تھے۔ تو جو اپوزیشن کہتی ہے یہ این آر او نہیں دے سکتے، تو انہوں نے کہا جی یہ بات تھی جو آج ہم قوم کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو ضمنی انتخابات ہیں بعض حلقوں میں جو ہونے ہیں، اس حوالے سے اس کی ڈیٹ آج اناؤنس ہو گئی ہیں، وہ کچھ 16 فروری کو ہوں گے اور 19 فروری کو انتخاب ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو سینٹ کا جو پروسیس ہے وہ ان انتخابات کے بعد ہی ہوگا۔ تو حکومت کی جانب سے جو یہ بات کہی گئی تھی کہ 1 ماہ پہلے کرا دیے جائیں گے، اور الیکشن کمیشن نے بھی اس کا ڈینائی کیا کہ 10 فروری سے پہلے وہ انتخابات نہیں ہو سکتے، تو اب جو ظاہری اسباب ہے اس میں یہ لگتا ہے کہ اگر بہت جلدی بھی سینٹ کے الیکشن کرانے کی کوشش کی گئی تو وہ فروری کا آخری ہفتہ ہوگا، ورنہ جو حسب روایت گزشتہ 4-5 سال کی روایت ہے کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں سینٹ کے انتخابات ہوں گے۔ سیاسی جماعتوں میں توڑ پھوڑ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ مولانا شیرانی صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف کچھ بیانات دیے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے کہا ہے اپنے اراکین کو کہ وہ 2 روز میں استعفے دے دیں۔ شاہ محمود صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی۔ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کے اوپر تھریٹ کی بات بھی ہو رہی ہے۔ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ 20 افراد کو تھریٹ ہیں، جس میں سر فہرست مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ تو بہت سارے معاملات ہیں اوورال سیاسی صورتحال، اور ساتھ ساتھ ایک اور اہم معاملہ بھی جس کی بڑی بازگشت آج ہے وہ یہ کہ 12 لاکھ روپے ادا کیے گئے ہیں عمران خان صاحب کے گھر کے لیے، بنی گالہ کے لیے، اور اب 12 لاکھ روپے کی ادائیگی کے بعد وہ گھر قانونی ہو گیا ہے، جس پر اپوزیشن کا کہنا یہ ہے کہ غریبوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں، اور اگر کسی کا گھر سنوارا جا رہا ہے یا نیا گھر کوئی سامنے آ رہا ہے تو وہ عمران خان صاحب کا گھر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، سابق گورنر خیبر پختونخوا محترم جناب اقبال ظفر جھگڑا صاحب، مجھے کراچی سے جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر انتہائی محترم جناب نثار کھوڑو صاحب، اور مجھے جوائن کر رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی محترمہ جویریہ ظفر آہر صاحبہ۔ جھگڑا صاحب، پہلے تو یہ سینٹ والا معاملہ، تو اب یہ بات تو ظاہری اسباب میں لگ رہی ہے کہ یہ الیکشن فروری کے آخر یا مارچ کے پہلے ہفتے میں ہوں گے، تو یہ شوشہ چھوڑنے کی کوئی ضرورت آپ کو سمجھ آئی، یا پھر جو ہے وہ پہلے الیکشن سے کوئی فائدہ ہو سکتا تھا؟ یہ جو ایک لا حاصل بحث ہوئی اس کا فائدہ کیا ہوا؟ دیکھیں جی، یہ جتنی بھی بات چلائی گئی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حقیقت نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ شروع دن سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ صرف ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے کہ پتہ نہیں حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، اور اپوزیشن اس سے گھبرا جائے گی اور ان کے آسان خطا ہو جائیں گے، صرف اس لیے یہ بات کی گئی تھی۔ باقی تو جو یہ ایک مہینہ پہلے والی بات کرنا، میں کہتا ہوں اس سے کیا کون سی قیامت آ جاتی ہے اگر یہ کرا بھی لیتے، ہو نہیں سکتا۔ یہ دیکھ لیں الیکشن کمیشن نے جو اناؤنس کر دیا ہے تو انہوں نے کہہ دیا ہے کسی طرح، اور ہمیشہ جو ہے تو مارچ میں ہی سینٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں، اس دفعہ بھی اسی ٹائم پر ہونے تھے، لیکن حکومت نے اپنی ایک ایسی شوشہ چھوڑ دیا کہ جی اپوزیشن کے لیے ایک پریشانی کا باعث بن جائے گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس میں کیا مقصد ہے ان کا۔ تو دس از واٹ آئی کین سی ان اٹ جی۔ کھوڑا صاحب، یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سینٹ کا الیکشن 1 ماہ قبل، کیا یہ معلومات نہیں تھیں، یا پھر کوئی کسی چیز کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے کہا گیا کہ 1 ماہ قبل الیکشن، اور پھر اوپن بیلٹ اس وجہ سے کہ ان کے اپنے ایم پی ایز جو ہیں وہ ٹوٹ سکتے ہیں اور کوئی اور لوگ منتخب ہو سکتے ہیں؟ کوئی شبہ ہے اپنے لوگوں پہ جو اس وجہ سے اس وقت یہ بات کی جا رہی؟ آپ میرے منہ سے باتیں پتہ نہیں کیوں چھین رہے ہیں۔ آپ سوال کرتے تو میں یہی جواب دیتا۔ میں آپ کو بہت پرانا جانتا ہوں نا، اس وجہ سے۔ دیکھیں بات سنیں، ان کے پاس اٹارنی جنرل ہے، وزیر قانون ہے، الیکشن کمیشن ہے، یہ سب کچھ ہے،
لیکن ان سے پوچھے بغیر, ان سے مشورہ کیے بغیر بس منہ میں ایک بات آئی وہ کہہ دی. یہ پرائم منسٹر کی کریڈیبلٹی کو چوٹ لگاتا ہے کہ وہ اس کو پارلیمنٹ کا سمجھ ہی نہیں ہے, اس نے قانون پڑھا ہی نہیں ہے, انہوں نے کانسٹیٹیوشن نہیں پڑھا, اس میں رولز نہیں پڑھے اور اس طرح سے بول دیتا ہے. پہلے بول دیا شو آف ہینڈز, پھر کہا کہ جی اوپن بیلٹ, اور ساتھ ہی ساتھ کہہ دیا جی وقت سے پہلے الیکشن. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہاں مارچ کی 11 تاریخ کو, پتہ نہیں کون سی تاریخ کو ان کا ٹرم پورا ہوتا ہے, اور اسے ایک مہینے کے اندر اندر, اسے پہلے ایک مہینے کے اندر اندر الیکشن ہو جانے چاہیے, جو الیکشن کمیشن نے وضاحت کر دی. اور ہر دفعہ الیکشن میں خود بھی کھڑے ہوئے ہیں, یہ نہیں ہے کہ پچھلی سینٹ میں نہیں کھڑے ہوئے تھے. ان کو پتا ہے کہ جی جس دن ان کا ٹرم ایکسپائر ہوتا ہے اس سے ایک مہینے کے اندر اندر پہلے الیکشن کرائے جا سکتے ہیں. ٹھیک. اگر یہ فروری کے 11 تاریخ سے پہلے الیکشن کراتے تو الیکشن کمیشن اس الیکشن کو نہیں مانتی, وہ کانسٹیٹیوشن اس الیکشن کو نہیں مانتا. ٹھیک. اب یہ سبکی کس کی ہوئی, جس کے بڑے بڑے ہیڈ لائنز لگے, اور وہ کون تھا؟ وہ پرائم منسٹر تھا. میں اب کیا سوچوں گا اس پرائم منسٹر کے لیے کہ بھائی اس کو سمجھ ہی نہیں ہے, کم عقلی ہے. میں نااہل بھی کہہ دوں تو بری بات نہیں ہے. رہی بات اوپن بیلٹ کی, کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کی الیکشن کے سوا ساری الیکشنز سیکرٹ بیلٹ پہ ہوں گی. وہ جنرل الیکشن ہوں, وہ سینٹ کے الیکشن ہوں, وہ پریزیڈنٹ کے الیکشن ہو, جو بھی ہو, یہ 18ویں ترمیم میں لکھا ہوا ہے. صحیح. اگر یہ پرائم منسٹر یہ جانتا ہی نہیں کہ 18ویں ترمیم میں کیا لکھا ہوا ہے تو میں کیا بولوں. اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ سینٹ میں فرسٹ نمبر چوائس ہوتی ہے, سیکنڈ نمبر چوائس ہوتی ہے, تھرڈ نمبر چوائس ہوتی ہے. ممبران کو کافی متھا مارنا پڑتا ہے, پھر سمجھ میں آتی ہے کہ کس طرح سے ووٹ دیا جائے. صحیح. تو باقی رہی بات کہ اگر انہوں نے اپنے ممبران پر عدم اعتماد کا اظہار کرنا تھا, کیونکہ وہ پہلے بھی چوٹ کھا چکے ہیں کہ کچھ ان کے ممبران نے ان کو ووٹ نہیں دیے تھے, اور اس کا خوف کھایا جا رہا تھا, اور اس طرح سے اس نے اپنے ہی چنے ہوئے ممبر نیشنل اسمبلی پر اور ممبر صوبائی اسمبلی کے پی پر اور اس طرح سے ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا کہ ان پر میں ٹرسٹ نہیں کر سکتا. تو میں اس کو کیا کہوں گے, ادھار پہ لیے ہوئے بندے تھے, کسی نے ان کو لا کے دے دیے, اپنے بنا لیے, ان کے ڈیڈیکیٹڈ ممبر ہیں ہی نہیں. تو پھر جب آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جی سیکرٹ بیلٹ, قوم سے تم مانگ رہے ہو سیکرٹ بیلٹ پہ ووٹ. جنرل الیکشن میں سیکرٹ بیلٹ پہ ووٹ ہوتا ہے, اس کو ہم ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں, اسمبلیوں میں بیٹھنے کو تیار ہو جاتے ہیں. ان کے چنے ہوئے نمائندے, اگر تم ان پر اعتبار نہیں کرو گے تو قوم پر اعتبار نہیں کر رہے ہو, تو تم تو آئسولیشن میں ہو, تم تو اکیلے ہو, ہوا میں مہلک ہو. صحیح. یہ کیا تک ہے؟ یہ تو پرائم منسٹر سے پوچھو نا کہ اب اس کے منہ میں کیا رہا. ٹھیک. جویریہ صاحب, یہ Thank you. کیا ضرورت تھی کہ اس طرح کا شوشہ چھوڑنا جس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں تھی, اور بعد میں وہی بات کہ سبکی کا سامنا کرنا پڑا, اور اب کیا اپنے ممبران پہ اعتماد نہیں ہے؟ حکومت کو خدشہ ہے کہ اس کے ممبران, جس طرح ماضی میں پی ٹی آئی کے 20 لوگوں نے کہیں اور ووٹ دے دیا تھا کے پی کے میں, اس وجہ سے اب جو ہے نا وہ اوپن بیلٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ طارق صاحب. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے انٹرو میں بھی کہا اور کھوڑا صاحب نے خود بھی یہ بات کہی, آنریبل ہے میرے لیے, بڑے سینئر ہے میرے, لیکن انتہائی احترام کے ساتھ کہ جب آپ ایک چیز, آپ آئین کی امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آئین میں جو لکھا ہوا ہے ہمیں پتہ ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے. امینڈمنٹس آئین میں اسی لیے ہوتی ہیں کہ جو چیزیں آپ نے تبدیل کرنا, جیسے آپ نے 18ویں ترمیم کا حوالہ دیا, تو وہ بھی ایک امینڈمنٹ تھی نا جو آپ نے آئین میں ہی کی. حالانکہ بہت ساری چیزیں پہلے فیڈرل تھیں, بعد میں پروونس کے پاس ساری چلی گئیں. تو آئین میں جو لکھا ہوا ہے کیا اس میں امینڈمنٹ قانونی ہے یا نہیں ہے, ایک بات تو یہ. اور اگر ہے تو اگر ہمیں نہیں پتا
تو یہ دوسری بات یہ کہ جب آپ خود اپنے منہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور یہ الیکشن کمیشن کا استحقاق ہے آبویسلی الیکشن کرانا کہیں ٹھیک پہ بات. بھی. الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے جس کے اندر ہم مداخلت نہیں کرتے، نہ ان کا کوئی بھی ڈیسیژن آیا، نہ ہم ایسے کریں گے کہ اس کو نہ مانے. پاکستان تحریک انصاف نے، پرائم منسٹر عمران خان نے ہر ادارے کے ہر فیصلے کو مانا ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو. ہم نے کبھی جا کے ایسے رونے نہیں روئے اور جا کے اس طرح کی باتیں نہیں کی، نہ اداروں کو ملائن کرنے کی کوشش کی ہے. اور اگر 1 مہینے کے پہلے الیکشن ہو سکتے ہیں، یہ بھی ان کی وضاحت کے بقول ان کے بھی، اور وضاحت ہے الیکشن کمیشن میں، تو ایسا کہہ دینا اتنی کوئی نامناسب بات نہیں. دوسری بات یہ کہ حکومت کو تو الحمدللہ کوئی تھریٹ ہے نہیں. اگر ہم اوپن بیلٹ کی بات کر رہے ہیں تو اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ واویلا اپوزیشن نے مچایا تھا. ابھی ریسنٹلی جو الیکشن پیچھے جو سینٹ میں ہوا ہے، ان کے اپنے ممبران غائب ہو گئے تھے اور ہارس ٹریڈنگ کا الزام انہوں نے لگا دیا حکومت پہ. تو اگر ہارس ٹریڈنگ کو آپ نے روکنا ہے، اگر آپ نے فیئر اینڈ فری الیکشنز کرانے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، اور صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں، اگر یہ چیزیں اسٹریٹ ہوں گی، فیئر ہوں گی، تو میرا خیال ہے اس میں سب کا فائدہ ہے، نقصان تو کوئی نہیں ہے. ٹھیک. اور میں یہ طارق ایک صاحب، اور بھی جی چیز کے جی 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 جویری آپ کمپلیٹ کر لیں تو کوئی کامنٹ کھوڑا صاحب کرنا چاہ رہے ہیں. جی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اس میں کوئی یہ شوشہ چھوڑنا والا الفاظ یا کم عقلی والی بات یا نااہل والی بات، کیونکہ آتی یہ صرف 3-4 باتیں اپوزیشن کو ہیں کرنی. جی کھوڑا صاحب آپ کامنٹ کر لیں تو پھر میں جھگڑا صاحب. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، چلو ظفر اقبال جھگڑا صاحب کی بات مان لیتے ہیں، لیکن کیا یہ حکومت کو پتا تھا کہ ان کے پاس وہ اتنی تعداد ہے جو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر سکتی ہے؟ اگر کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنے کی ان کے پاس تعداد 2/3 نہیں ہے تو پھر کیا انہوں نے ماحول بنایا؟ کیا انہوں نے کچھ دکھایا پارلیمنٹری سسٹم میں؟ ٹھیک. یہ سب کچھ یہ خود ہی کنفنٹریشن کر کے اپنی ضد اور انا کو سامنے رکھ کر جو اتنا انہوں نے ماحول بنا چکے ہیں، تو انہوں نے تو ساری وہ بات چیت کے دروازے تک بند کر دیے نا. ہم سے کہہ رہے ہیں بات کریں، ارے ہم ایسے کیوں جائیں گے؟ ہمیں کہہ دیں جی پارلیمنٹ میں آؤ، تو تم نے بلایا کب ہے پارلیمنٹ کا اجلاس؟ تو ہم نے کیا پارلیمنٹ کے بائیکاٹ کا کوئی اعلان کیا ہوا ہے؟ آپ بلاتے بھی تو نہیں ہو، آپ کرنے کو کچھ کرتے ہی کوشش بھی نہیں ہو. اپوزیشن کو لیا جاتا ہے آن بورڈ کہ جی نیشنل انٹرسٹ میں کوئی بات ہے تو ہم یہ موو کرنا چاہتے ہیں. امریکہ میں لابیز ہوتی ہیں جو اس کو تیار کرتی ہیں، دوسری جگہوں پہ لوگ بات چیت کر کے اس کے بعد نکلتے ہیں. پارلیمنٹری سسٹم، فیڈرل پارلیمنٹری سسٹم کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک. یہ آمرانہ حکومت نہیں ہے کہ وہ حکم چلائے اور دوسرے مان لیں. ٹھیک. ٹھیک. جھگڑا صاحب ایک تو جب آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو صبح کی آپ کی ہوئی، میں کہہ رہا ہوں صبح کی آپ کی ہو رہی ہے، ٹھیک. حکومت کی ہو رہی ہے صبح جی کی. جھگڑا صاحب یہ فرما دیجئے گا کہ اب جو آج شبلی فراز صاحب نے کہی کہ بھئی جب ہم امینڈمنٹ کی بات کرتے ہیں، اپوزیشن سے کوئی بیٹھتے ہیں قانون سازی کرے تو وہ NRO لے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں یہ ریلیکسیشن دیں. اسی وجہ سے جو ہے نا وہ نیب میں امینڈمنٹ چاہتے ہیں، وہ باقی قوانین میں امینڈمنٹ چاہتے ہیں جس سے ان کے کیسز کو فائدہ پہنچے. اس وجہ سے ان سے بات نہیں ہو سکتی. جی یہ NRO کی رٹ تو انہوں نے کب سے لگائی ہوئی ہے. NRO تو ہماری طرف سے کسی نے مانگا ہی نہیں ہے، NRO کی بات تو ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے NRO نہیں دینا. تو ہم نے جواب دیا کہ بھئی کس نے مانگا ہے یہ تو بتاؤ. جی کسی نے NRO مانگا ہو تب وہ ایک خط اٹھا کے بتا دیں گے جی یہ دیکھیں انہوں نے یہ جی چیزیں دی ہیں، یہ NRO ہے. NRO نہیں ہے بھائی. جو بھی اس قانون کے لیے، اس کی بالادستی کے لیے، اور وہی بات کہ اگر ہم نے اس ملک میں جمہوریت کو دوام دینا ہے تو اس کے لیے اگر ڈائیلاگ کی بات ہو تو ان کے لیے کیا کنڈیشن ہونی چاہیے. تو نہیں ہے کہ بالکل کھلا چھوڑ دیں اور جو یہ چاہیں وہ کرتے رہے. تو اس کے لیے
جو کنڈیشن تھی وہ NRO والی نہیں ہے. NRO تو تب ہوتا کہ ذاتی ہم کوئی فائدہ مانگتا, نواز شریف صاحب کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے یا اور کوئی ایسی بات کریں. میاں نواز شریف صاحب نے تو پہلے دن سے کہا ہوا ہے کہ مجھے کوئی NRO نہیں چاہیے. میں ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو کھوڑو صاحب اور جویریہ صاحبہ کے سامنے بھی یہی معاملہ رکھتے ہیں کہ NRO, وہ کہتے ہیں اپوزیشن مانگ رہی ہے, اپوزیشن کہتی ہے حکومت مانگ رہی ہے NRO. تو آخر NRO کون کس کو دے رہا ہے؟ ویلکم بیک ناظرین. جھگڑا صاحب, نثار کھوڑو صاحب اور جویریہ صاحبہ میرے ساتھ موجود ہے. کھوڑو صاحب, یہ NRO کا سلسلہ کیا ہے؟ حکومت کہتی ہے اپوزیشن مانگ رہی ہے, اپوزیشن کہتی ہے NRO حکومت کو نہیں دیں گے. سر بہت شکریہ سر. دیکھیں, میں اخبار پڑھتا ہوں, کبھی ٹی وی دیکھنا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, لیکن اخبار پڑھتا ہوں صبح صبح. اکثر میں نے ہیڈ لائنز پڑھی ہیں سپریم جوڈیشری کی, سپریم کورٹ کی, آبزرویشنز اور نیب پر اٹیک ہوتا ہے, ان کے بیہیویئر پر اٹیک ہوتا ہے, ان کے قانون پر اٹیک ہوتا ہے, ان کے 3 مہینے کی گرفتاری پر اٹیک ہوتا ہے, کبھی کیا اٹیک ہوتا ہے, کبھی کیا اٹیک ہوتا ہے. یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں, کوئی ایسی لگی اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں. دوسری بات, یہ حکومت نے پتہ نہیں کتنی دفعہ خود کہا ہے کہ ہم نیب آرڈیننس میں امینڈمنٹس لانا چاہتے ہیں, خود کہا ہے حکومت نے. پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ سینٹ میں بھی ایک بل پیش ہوا تھا اسی نیب آرڈیننس کو بہتر کرنے کے لیے, امپروو کرنے کے لیے یا کریکشن کرنے کے لیے. یہ حکومت کی خود کی بات کی ہوئی ہے. اگر حکومت کی انویٹیشن پر کوئی اپنی سجیشن بھیجتا ہے تو اس کو کہتے ہیں NRO چاہیے. نیب آرڈیننس میں 3 مہینے کی گرفتاری, نیب آرڈیننس میں 20 سال پرانا کیس, نیب آرڈیننس میں اور بھی پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں جس پہ بحث کی جا سکتی ہے. ظفر اقبال صاحب نے کہا کہ ہم NRO مانگ نہیں رہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اب حالات ایسے ہو گئے کہ میں NRO چاہتا ہوں. وہ کیسے؟ اور بتائے وہ NRO کیا ہے؟ جی, وہ ہے نیازی ریموول آرڈیننس. واہ, یہ قوم نیازی ریموول آرڈیننس تھوپنا چاہتی ہے, نافذ کرنا چاہتی ہے. یہ کھوڑا صاحب نئی ٹرمینالوجی آج آپ نے ایجاد کی ہے NRO کی. میں کہہ رہا ہوں نیازی ریموول آرڈیننس, کیونکہ لفظ آرڈیننس ہے اس لیے میں بھی آرڈیننس کہتا ہوں, نہیں تو پھر ایکٹ ہوتا تو میں بھی ایکٹ کہہ لیتا. کیونکہ ابھی تک تو نیب والا جو ہے وہ آرڈیننس کے طور پہ چل رہا ہے, اس کو قانون نہیں بنایا گیا. جی جویریہ صاحب, نثار صاحب کہتے ہیں ہم NRO چاہتے ہیں اور وہ نیازی ریموول آرڈیننس ہے کہ وہ ہو تاکہ بس یہ جان چھوٹے. اصل میں بات یہ ہے کہ دونوں صاحبان نے جیسے گفتگو کی پہلے بھی, تو بہت ساری اپنی باتوں کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں. اگر ہم نیب کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے تو ہم نیب آرڈیننس میں ترمیم کی بات کیوں کرتے؟ جہاں تک گٹھ جوڑ کی بات رہ گئی تو چیئرمین نیب ہمارا لگایا ہوا نہیں ہے. جہاں تک ان کے اوپر وہ جو کیسز کی بات رہ گئی جن کے ڈیسیژنز بھی آ چکے, وہ بھی کیس ہماری حکومت کا بنایا ہوا نہیں ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہوں تو پھر ان کا کیا مسئلہ ہے؟ دوسری بات یہ کہ یہ جو فرما رہے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ, اچھا آپ کو بھی پتہ ہے کووڈ کی وجہ سے یہ جو دوسری لہر آئی ہے اس کی وجہ سے اجلاس نہیں بلایا جا رہا, اس کی وجہ سے اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگز بھی نہیں ہو رہی, اور ان کو بھی ہم سمجھا رہے ہیں کہ اپنے جلد سے جلوس بند کریں. تو اگر ہم احتیاط کی بات ان کو سمجھاتے ہیں اور یہ سمجھ نہیں آتی اور پوری قوم کی زندگیاں رسک پہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, چلو کوئی بات نہیں, ان کی مرضی, کیا کریں, ہم نے تو ان کو کوئی نہ رکاوٹ ڈالی, ان کا جو جمہوری حق ہے وہ ان کو دیا. جہاں تک بات رہے گی کہ بلانے کی اور بات کرنے کی, ہر بات میں ان کو بلایا بھی جاتا ہے, ان کو آن بورڈ بھی لیا جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کا نیشنل انٹرسٹ پہ جب بلاتے ہیں تو یہ بات نہیں سنتے, کیونکہ ان کا نیشنل انٹرسٹ سے لینا دینا نہیں ہے, ان کا لینا دینا ہے پرسنل انٹرسٹ سے. اور جب پرسنل انٹرسٹ کی بات آتی ہے تو کون سی ترامیم, کون سی اسمبلی, کون سا قانون, کون سا آئین, اس وقت یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. جہاں تک بات رہے گی انہوں نے جو ٹرم استعمال کی ہے وہ تو ان کی نا, مجھے اب الفاظ جو میرے ذہن میں یہی آ رہے ہیں کہ
دماغ پہ جیسے ایک چیز حاوی اور طاری آپ کر لیتے ہیں نا, اور آپ کو کچھ نہیں چاہیے, آپ کو صرف یہی چاہیے کہ پرائم منسٹر چلے جائیں. اور پرائم منسٹر کیوں چلے جائیں؟ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, کیوں چلے جائیں؟ یا تو کچھ آپ ثابت کریں, آپ کورٹ میں جائیں. جیسے آپ پہلے گئے 36 کیسز آپ نے اس وقت بھی پرائم منسٹر پہ بنا دیے اور سرخرو ہو کے باہر نکلے. پوری اپوزیشن کا جو ہے, اس وقت ہم اپوزیشن میں تھے جب یہ ہمارے پہ کیسز بنائے گئے, پرائم منسٹر پہ بنائے گئے, ذاتی نوعیت کے کیسز بنائے گئے, تو وہ سارے کیسز جو بھی کورٹ نے فیصلے کیے, جو بھی جس طرح, اور اللہ کا کرم ہے اس سب چیزوں میں سے باہر آ گئے, ایک ایک ثبوت فراہم کیا. اور اگر نیب کے سلوک کی یہ بات کر رہے ہیں تو نیب نے تو جو ہمارے ساتھ بھی, جو ہمارے بھی کئی وزراء کے اوپر جو ہیں انہوں نے آپ کے سامنے ہیں, تو اس پہ بھی انہوں نے ڈیسیژن کیا. ہم نے تو شور نہیں مچایا, ہم نے تو نہیں کہا کہ انہوں نے, کیوں ادارہ اپنا کام کر رہا ہے. ہم لیکن چاہتے یہ ضرور ہیں کہ ادارہ اور بھی اچھے طریقے سے کام کرے, سارے ادارے مضبوط ہوں. اداروں کے اوپر کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف نے سیاست نہیں کی, ان کو ملائن نہیں کیا, ایسی کوئی بات نہیں کی گئی ہماری طرف سے. جی کھوڑا صاحب, سو بات وہی الٹیمیٹلی یہی ہے کہ جی میں پہلے کمپلیٹ کر لوں بات اپنی نا. کمپلیٹ کر لیں. میں بس بات یہ ہے کہ جب نیشنل انٹرسٹ کی بات پہ ان کو بلایا جاتا ہے تو تب یہ بات کیوں نہیں سنتے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کا یہ پرابلم ہے کہ ان کو ریموول چاہیے پرائم منسٹر کا, ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کا, ایک ایماندار پرائم منسٹر کا, جس کے اوپر آج تک یہ کیس ثابت نہیں کر سکے, اور اگر ابھی بھی ان کو ریموول چاہیے تو کورٹ میں چلے جائیں بجائے سڑکوں کے اوپر رلنے کے, تو وہاں جائیں اور جا کے ثبوت لے کے آئیں اور ثابت کریں کہ یہ الزامات ہیں اور یہ پرائم منسٹر کے اوپر ہے, تو پھر جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اس کو تسلیم کریں گے. جی کھوڑا صاحب. جی میں حاضر جناب. آپ کہہ رہی ہے کہ جی اتنا کلین آدمی ہے, اس کے ہم ریموول کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں بنی گالا کب سے بنا ہوا ہے؟ آپ نے ابھی تک اس کو کیوں چھپایا ہوا تھا کہ آج آپ کو اس کو 12 لاکھ روپے فائن بھرنا پڑا؟ آپ الیگلی مکان کو بنا کے بیٹھے ہوئے تھے, تو میں اس کو کلین کیسے مان لوں؟ دوسری بات, اس بات کا میں آپ کو ابھی جواب دوں یا پہلے آپ کی پوری بات سن لوں؟ بات کر لیں تھوڑا سا. محترمہ میں بھی آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ میری بھی بات سن لی جائے. جی آپ فرمائیے. کیا اگر اسمبلی میں آپ نے کہا کہ جی ہم نیشنل انٹرسٹ پہ بھاگ جاتے ہیں, آپ اپنے قومی اسمبلی کا ریکارڈ اٹھا کے ذرا دیکھ لیجئے گا کہ بہت سارے بلز ہیں, بہت سارے ایکٹس ہیں جہاں سب نے ووٹ کر کے اور پاس کیا. اگر نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے تو ہی تو ہم جوائنٹ یا یونانیمس قانون سازی بھی ہو جاتی ہے نا. آپ اگر اس قومی اسمبلی میں ہر قانون یک طرفہ ہوا ہے تو پھر تو یہ پارلیمنٹ ہی نہیں ہوئی. جمہوریت کا یہ حسن ہی نہیں ہے کہ پارٹیسپیشن کے بغیر یہ حکومت چلے اور پارلیمنٹ چلے. ہم بھرتے رہتے ہیں جہاں نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے. نیشنل انٹرسٹ آپ کہیں گی, جو جنرل مشرف کے دلدادہ تھے, جو ریفرینڈم کے جو حامی تھے, جو اس کا کیمپینر تھے جنرل مشرف کا, آپ اس کو کہہ رہے ہیں جمہوری. بھول کیوں جاتے ہیں سارے لوگ؟ ہماری یادداشت اتنی کمزور نہیں ہے, اتنی چھوٹی نہیں ہے. یہ واحد جماعت تھی جنرل مشرف کے لیے, ڈینگے مارتی تھی, بڑکے مارتی تھی. ہم نے وزیر خارجہ اس کو دیا, عبدالستار, اور کچھ دنوں کے بعد ہم ان کو تحفہ دیں گے, شوکت عزیز. یہ کہتے تھے, کیمپینر تھے جی, یہ ریفرینڈم میں ہم اس کے کیمپینر ہیں. آپ اس کو جمہوری کہہ رہی ہیں. سب کچھ بھول جاتے ہیں آپ. ٹھیک. اور تیسری اب میں بات کر لوں. کر لیں آپ. جی جویریہ صاحب, کرتے میں جھگڑا صاحب کی طرف جانا ہے. پہلی بات وہ محظوظ ہو رہے ہیں آپ. پہلی بات تو یہ کہ بنی گالا کا جو گھر ہے وہ 2002 میں بنا. یہ ایک یونین کونسل ہے اس وقت سی ڈی اے کے انڈر. ایک منٹ, مجھے بات پوری اب آپ نے میری سنی ہے, اب آپ میری پوری بات سنی ہے. جی جویریہ پتہ. یہ 2002 میں گھر بنا. یہ اس وقت یہ رورل, ابھی بھی یہ موڑا نور کے نام سے یونین کونسل ہے, آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں علم تو. یہ سی ڈی اے کے انڈر آتا ہی نہیں تھا اور وہاں سے یہ نقشہ پاس کرایا گیا. جب یہ باتیں ہونی شروع ہوئیں اور جب حنیف عباسی صاحب نے, بلکہ وہ جو ڈھیر سارے کیسز پرائم منسٹر صاحب پہ کیے تھے, اس وقت ایک کیس یہ بھی تھا, آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ نے, کہ یہ اسی گھر کے بارے میں تھا. یہ گھر پوری پرائم منسٹر صاحب نے اپنی ایک چیز کلیئر کر کے بتائی
اپنے ذرائع بتائے اور ساری چیزیں بتائیں. جہاں تک رہ گئی نقشے کی بات, ایک عام محب وطن اور لا ابائڈنگ انسان کی طرح انہوں نے خود سی ڈی اے سے کنسلٹ کیا, اور جب سی ڈی اے کو ابھی بات ہو رہی ہے کہ اس کو ایک اس میں لایا جائے, تو ایک مشروط اجازت نامہ دیا گیا جس کی ایک لیگل فی ہو, ایک قانونی طریقہ کار ہے نا, قانون کے دائرہ کار میں رہ کے ایک طریقہ, وہ فی کی مد میں پیسے وہاں جمع کرائے گئے اور ان کو ایک اجازت نامہ مل گیا کہ ٹھیک ہے یہ گھر آپ کا قانونی ہے, انلیس کے کنسلٹنٹ جب تک ہائر نہیں ہوگا, اس کے ٹی آر اوز نہیں بنیں گے, آگے سے جو بھی ڈیسیژن ہوگا سی ڈی اے جو بھی کرے گی اس کے بارے میں اس کے مطابق. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس پورے کیس میں گھر کی غیر قانونیت کا یا پرائم منسٹر کے اوپر کوشچن کا کیا سوال ہے؟ خالی ایک کاغذ دکھا کے سوشل میڈیا پہ آپ اس کو متنازع بنا رہے ہیں, جبکہ میرے سے بہتر آپ لوگوں کو قانون پتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں اور جھگڑا جہاں صاحب تک بات رہے گی جمہوری اور غیر جمہوری کی, ایک منٹ پلیز مجھے دیجیے گا. یہ جناب مشرف کی بات کریں, یہ یادداشت ہماری بھی اتنی کمزور نہیں ہے, ہمیں بھی جنرل ضیاء اور یہ ساری چیزیں یاد ہیں, ہمیں بھی یاد ہے کہ کون کون سے ڈکٹیٹر نے کیسے کیسے ان کو پالا ہے, کیسے کیسے یہ بڑے ہوئے ہیں, کیسے کیسے انہوں نے جماعتیں کریٹ کی ہیں. تو ہمیں بھی, ہماری بھی یادداشت کمزور نہیں ہے. اچھا اور ٹھیک, اگر پرائم منسٹر عمران خان نے اسی طرح سیاست کرنی ہوتی تو آج سے 15-20 سال پہلے بھی ان کے پاس آفرز موجود تھیں, انہوں نے نہیں کی. اچھا وہ ٹھیک, بالکل, لیکن یہ ان لوگوں کی جو جمہوریت, جس جمہوریت کا یہ راگ الاپ رہے ہیں, ان کی جمہوریت سے تو پھر مشرف کی ڈکٹیٹرشپ شاید بہتر ہوگی, کیونکہ جس طرح یہ ملک دشمن فیصلے انہوں نے کیے ہیں, عوام دشمن فیصلے انہوں نے کیے ہیں, اور ملک کو جس جگہ پہ لا کے پہنچا دیا, اور یہ ڈکٹیٹرشپ کی بات کرتے اچھا ہیں, چلیں یہ جویریہ جمہوریت کی صاحب, بات کرتے ہیں. میں وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد دیکھیں, شکر ہے جویریہ بہن نے اعتراف کر لیا کہ ہاں ہم مشرف کے پلے ہوئے ہیں. اچھا چل, میں ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آتے ہیں کیا میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اگر آپ کی طرح کرنا چاہتے تو ہم کر سکتے تھے, لیکن ہم نے نہیں کیا, کہ ہمیں وہ والی پاور نہیں چاہیے تھی جس پاور کو آپ لوگ انجوائے کرنا چاہتے تھے. ہمیں وہ والی پاور نہیں چاہیے تھی جو عوام کے ذریعے نہ آئی ہو. ہمیں وہ والی پاور نہیں چاہیے تھی جو کسی کی ڈکٹیشن پہ آئی ہو, جو کسی کی گود میں بیٹھ کے پلنے سے آئی ہو. چلے میں چھوٹا سا وقفہ لے لیتا ہوں, وقفے کے بعد آتے ہیں. تو جھگڑا صاحب آپ کے سامنے یہ جو سیاسی جماعتوں میں توڑ پھوڑ, استعفے کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ معاملہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام لاسٹ سیگمنٹ ہے, وقت کم ہے. جھگڑا صاحب یہ فرمائیے گا کہ سیاسی جماعتیں, اب استعفوں کی بات ہو رہی ہے, سیاسی جماعتوں میں توڑ پھوڑ, مسلم لیگ نون میں فارورڈ بلاک, جے یو آئی میں بھی شیرانی صاحب, یہ ہوگا, آپ کو نظر آتا ہے اس طرح ہی ہوتا رہا ہے ماضی کے اندر, سیاسی جماعتوں میں توڑ پھوڑ ہوتی ہے, کچھ لوگ ادھر جاتے ہیں, کچھ استعفیٰ نہیں دیں گے, کچھ اور اختلاف کریں گے؟ دیکھیں یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں, میں اس سے انکار نہیں کرتا, یہ پہلے ہوتی نہیں ہیں, لیکن میں تو ابھی موجودہ جو حالات ہیں اس کے مطابق بات کروں گا, اور یقیناً اپنی جماعت کی بات پہلے کروں گا کہ ہماری جماعت کا تو انشاءاللہ استعفے ابھی تک اس میں کافی, لیکن ہمارے تو استعفے آلریڈی کے پی کے تو ہمارے سارے استعفے آ گئے ہیں, اور اس طرح دوسرے پروونسز میں بھی ہمارے ممبران جو ہیں سب نے کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ استعفے پیش کریں گے. آپ کے کہنے سے پہلے ہم خود لے کر آ رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ جویریہ بھی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپوزیشن آپ کی جو نظر آ رہی ہے وہ صرف اور صرف اس ملک کی جمہوری نظام کو مضبوط کرنے کے لیے اور حقیقی جمہوریت کے لیے خواہاں ہے. وہ اپنی ذات کے لیے نہ کوئی مانگ رہا ہے اور نہ کچھ انہوں نے کہا ہے, لیکن آپ کی طرف سے یہی اشارے ہو رہے ہیں کہ یہ این آر او لے لو, یہ فلانے کو باہر بھجواتے ہیں, فلانے کو ہم یہ فیسلٹی دیتے ہیں کہ باہر چلا جائے, کسی کو باہر سے واپس لانے کی کوششیں کر رہے ہیں جو کہ قانون کسی ملک میں نہیں ہے, اس میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ تو حکومت کی طرف سے آ رہی ہیں. آفرز آ رہی ہیں کوئی جھگڑا صاحب, آفرز بھی اپوزیشن جماعتوں کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سب ماشاءاللہ بالکل اپنی جگہ کھڑے ہیں, اور تمام جماعتوں کے جو ممبران صاحبان ہیں انہوں نے استعفیٰ دینے سے
इनकार किसी ने अभी तक नहीं किया। कोड़ा साहब, ये पीपल्स पार्टी पे हर रोज हर कोई मिनिस्टर, आज शाह महमूद साहब कह रहे थे कि जी इस्तीफा नहीं देंगी, वो सिंध हुकूमत नहीं छोड़ेंगी, वो शेख रशीद साहब भी इस तरीके से थोड़ा सा सॉफ्ट बयानात पीपल्स पार्टी के हवाले से, ये डिफरेंस क्रिएट करने के लिए क्या है ये मामला, या कुछ दाल में काला है? जनाब यारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये दूसरी दफा इम्तिहान का टाइम है। हमने पहले सारी इस्तीफाएं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद को उसके हाथ में दे दी थी कि आप हमारी पार्लियामानी पार्टी के लीडर हैं, पार्टी की चेयरपर्सन हैं, ये इस्तीफा हम आपके हवाले करते हैं, आप जब उनको मुनासिब समझें तब यूज करें। ठीक। अब ये दूसरी बात आ रही है। अब अखबार दूसरे दोस्त पढ़ते नहीं है या क्या करते हैं, शाह महमूद कुरैशी तो खास तौर पर शायद अखबार नहीं पढ़ते। आज भी हमारी हुकूमत की तरफ से ये गया हुआ है कि हमारे सारे मेंबरान सूबाई असेंबली अपनी इस्तीफे अपने चेयरमैन के पास जमा करा चुके हैं। ठीक। फैसला भी यही है कि चेयरमैन के पास जमा होंगी। ये पीडीएम जमातों का इत्तेहाद है, ज्वाइंट एक्शन है। वो बड़ी लेवल पे ऊपर फैसले करेंगे कि उनको इस्तीफाओं को कैसे इस्तेमाल किया जाए, कब इस्तेमाल किया जाए। ठीक। इस्तीफे पहले हैं या लॉन्ग मार्च पहले है या जल से पहले हैं, ये सब वहां ऊपर फैसले होते हैं। अब फिर इस इस्तीफाओं का जो इशू बनाया जा रहा है ना, इसके भी हासिल कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर लोग कमिटेड हो चुके हैं, अगर लोग जोक दर जोक जलसों में आने को बेताब हैं, कौम निकल आ गई है, कौम कह रही है कि इस हुकूमत ने पार्लियामेंट को नहीं संभाल सकी, हुकूमत को नहीं संभाल सकी, अवाम को नहीं संभाल सकी, तो फिर हमारा ये कहना कि ये कौम न्याजी रिमूवल ऑर्डिनेंस लागू करना चाहती है कोई बुरी बात नहीं है। इसलिए कोई सिंध सरकार की कुर्बानी भी देनी पड़े तो हमारा चेयरमैन भी कह चुका है कि हम वो भी कर पाएंगे, कर बैठेंगे, कर गुजरेंगे। ठीक। जवेरी हम साहब, प्री टर्म इलेक्शन चाहते हैं। ये इस पाकिस्तान में भी पहले हो चुका है। 93 में प्री टर्म इलेक्शन हुए थे, बर्तानिया में होते हैं, इंडिया में होते हैं और जमहूरी मुल्कों में होते हैं। ये प्री टर्म इलेक्शन गैर जमहूरी नहीं है डिमांड। ठीक। और ये इसलिए डिमांड है कि लोग तंग हैं, लोग मायूस हैं। जी जवेरी साहब, आपको क्या क्यों यकीन है कि पीडीएम नाकाम हो जाएगी? लास्ट कमेंट जी, प्रोग्राम कंक्लूड करो। पीडीएम नाकाम हो नहीं जाएगी, पीडीएम नाकाम हो गई है पहले ही। इनको अपने फ्लॉप जलसों के बाद भी ये बात कहते हुए ताज्जुब मुझे तो हो रहा है इनकी बातों पे। ये जो मिक्स मिठाई पीडीएम की बनी हुई है, पीडीएम तो नाकाम कब की हो गई। और दूसरी बात ये है कि कोई इनकार नहीं कर रहा इलेक्शन कराने से, ना आपसे इस्तीफे तलब किए गए हैं, आपने खुद कहा है कि हमने देने हैं तो आप दीजिए। और फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना आप चाहते हैं तो केपी और पंजाब में फेयर नहीं है तो सिंध में फेयर हो गए थे जहां आपकी गवर्नमेंट बनी हुई है। ये कौन सा, ये मतलब एक अजीब बात है इनकी। और जहां तक और इस्तीफे जमा कराएं स्पीकर को कराएं। और जैसे अभी 2 इलेक्शन आज अनाउंस हुए हैं, उनके डेट आपने खुद भी बल्कि पहले ये बात भी कही है। तो ये जो 2 इलेक्शन सिंध में हो रहे हैं, जिन्होंने इस्तीफे देने थे उन्होंने दे दिए, और वो जमहूरी तरीका कार है। वहां पे इलेक्शन बाय इलेक्शन होंगे, उस जगह पे दोनों जहां जहां ये देते जाएंगे वहां बाय इलेक्शन होते जाएंगे। और इस्तीफा जो है वो किसी की जाती ख्वाहिश के ऊपर नहीं दिया जाता। अवाम ने अगर आपके लिए निकलना होता तो अवाम नजर आती वहां पे। जिस जलसे का आपने इतना ज्यादा वो एक उसको पोर्ट्रे करके बना के और उसकी इतनी हाइप क्रिएट की कि लाहौर में तो पता नहीं क्या होने वाला है, तो आपने लाहौर का वो मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड खाली अपनी आंखों से लोगों ने मंजर देखे, और बेचारे जो लोग वहां आए उनको पता ही नहीं है, जो जिनको ये घेर घार के जबरदस्ती लेके आए उनको पता ही नहीं है कि वो आए क्यों है। ठीक। झगड़ा साहब, लास्ट सेंटेंस वाली बात तो ये कि ये नाकाम हो चुके हैं। पावर नहीं चाहिए इनको तो फिर दे दें। चलें झगड़ा साहब, आप नाकाम हो चुके हैं, लास्ट सेंटेंस इस पे कमेंट कर दीजिएगा। देखें जी, ये तो अपना मैं समझता हूं कि जवेरिया साहबा अपना दिल खुश कर लें ये बात करके कि हम नाकाम हो चुके हैं, लेकिन मैं ये इनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये जो आपको तस्वीर पेश की जाती है कि फलाना जलसा नाकाम हो गया, फलाना जलसा नाकाम हो गया, ये नाकाम नहीं हुए। खुदा के लिए ये जलसे जो थे देखने वाले जलसे थे। कौन कहता है कि इसमें आवाम नहीं आई? आवाम आई है और खुद आई है। ये एक जगह पे नहीं आई। आप मैं तो अपने सूबे से हैरान था कि इतने लोग लाहौर कैसे जाएंगे,
اتنے لمبے سفر پہ گئے بھی اور رات کو واپس پھر واپسی بھی کی صبح صبح یہاں واپس ٹھیک پہنچے. ٹھیک. یہ سمجھنا جھگڑا صاحب میرے وقت ختم ہو رہا ہے. خیال جھگڑا صاحب، جویریہ ظفر عائر صاحبہ، نثار کھوڑو صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.